کیا آپ نے کبھی ایسی قوم کے بارے میں سنا ہے جو اپنی طاقت، ہنر اور ترقی پر اس قدر نازاں تھی کہ پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنے محلات بنا لیتی تھی؟ یہ کوئی افسانہ نہیں، بلکہ ایک حقیقی قوم تھی، قوم سمود، جس کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے تاکہ انسان اس سے سبق حاصل کرے۔ قوم سمود عرب کی ایک قدیم اور طاقتور قوم تھی جو آج کے مدائن صالح کے علاقے میں آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں عطا کی تھی، مضبوط جسم، شاندار تعمیرات اور زمین میں اقتدار۔ وہ پہاڑوں کو کاٹ کر خوبصورت گھر بناتے تھے، جو ان کی مہارت اور ترقی کی واضح علامت تھے۔ لیکن ان تمام نعمتوں کے باوجود وہ اللہ کو بھول گئے اور شرک اور نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے نہایت خلوص اور محبت کے ساتھ اپنی قوم کو پکارا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں آباد کیا، پس اسی سے بخشش مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ یہ دعوت نہ صرف توحید کی تھی، بلکہ عاجزی، توبہ اور اصلاح کی بھی تھی۔ لیکن قوم نے تکبر اور ضد کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا، اے صالح، ہم تم سے بہت امیدیں رکھتے تھے، کیا تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روکتے ہو جن کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے؟ انہوں نے حق کو پہچاننے کے باوجود اسے ماننے سے انکار کر دیا، صرف اس لیے کہ وہ اپنی روایات اور خواہشات کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک مطالبہ رکھا، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک عظیم معجزہ ظاہر کیا، ایک اونٹنی جو چٹان سے نکلی۔ یہ ایک کھلی نشانی تھی، ایک واضح دلیل جس کے بعد انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے دو اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، ورنہ تم پر قریب ہی عذاب آ جائے گا۔ مگر غرور نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا۔ ان میں سے چند سرکش لوگوں نے، جن کا ذکر سورہ النمل میں 9 فسادیوں کے طور پر آیا ہے، اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ یہ صرف ایک جانور کو مارنا نہیں تھا، بلکہ اللہ کی کھلی نشانی کو جھٹلانا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ان کی تباہی کا فیصلہ ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں آخری وارننگ دی، 3 دن تک اپنے گھروں میں مزے کر لو، اس کے بعد عذاب آئے گا، اور یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ، اور پھر وہ وقت آ گیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ایک ہولناک چیخ، زمین کا زلزلہ اور آسمانی عذاب نے سب کچھ ختم کر دیا۔ وہ اپنی ہی بنائی